تمام معاشروں کے اندر انصاف عدالتیں دیتی ہیں. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, آپ کہتی نا آواز اٹھاؤ, آپ یہ سمجھتی ہیں کہ مجھے میڈیا پہ آ کے آواز اٹھانی چاہیے. میں نے آواز وہاں اٹھائی ہے اور اپنا مقدمہ وہاں رکھا ہے جس منصف کے اوپر یقین میرا ایمان ہے. میں نے اپنے تمام معاملے اپنے اللہ تعالیٰ پہ رکھ دیے اور پھر اس سے دیکھا. میں ایک بات آپ کو بتاؤں, چھوٹی سی بات آپ کو بتانے لگا. جن صاحب نے مجھے 5 دفعہ گرفتار کیا اور جن کی بدتمیزی, جن کی گالیاں, جن کی خباثت کا مجھے ہر بار سامنا کرنا پڑا, اس کا نام تھا سرفراز چودھری, ایڈیشنل ڈائریکٹر NCCIA. جب وہ مجھے گرفتار کرتا تھا, آپ تمام جرنلسٹ کی, آپ کے جتنے بھی ویلاگرز ہیں, انہوں دی وار نہیں سی آندی وہ تعریفاں کرتے وقت. میں نے جب باہر میں نکلا ہوں تو ایک ایک لڑکا بائک لے کے انہوں ایڈا ہیرو بنن دا شوق سی. 15 دن کے اندر اس آدمی کے 26 انٹرویو کیے. دنیا میں کسی بندے کے اتنے انٹرویو کیے گئے ہیں. آج آپ کا کوئی نیا وزیر اعظم آ جائے نا تو 15 دن میں اس کے 26 انٹرویو نہیں ہوں گے, آپ نے کیے. مجھے وہ ایک ایک انٹرویو یاد ہے. آپ ہی کے ساتھی ہیں نا, چودھری صاحب ڈاکٹر عمر نو گرفتار کر رہے ہیں تو اسی تے چھکا مارے ہیں, چھکے تے چھکا مارے ہیں. وہ چھکے اللہ نے تینوں کلین بولڈ کیتا ہے, ڈاکٹر عمر دی گرفتاری چھکا مارے ہیں. آپ لوگوں کا بس نہیں چلتا تھا. اب میری بات تو سنے نا, پہلے سن لیں میری بات. پتہ ہے کیسے انٹرویو کرتے تھے؟ یقین کیجئے ان کا انٹرویو دیکھ کر مجھے یہ فضا یاد آ گئی ہے. وہاں پہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے, کوئی خان صاحب, ایسے لگتا تھا کہ پلیٹ میں لگ کے انٹرویو. ہاں آپ بتائیں سر, اپنی عظمت کا حال بیان کریں سر, اپنا قصیدہ پڑھیں. 1.5 گھنٹے کے انٹرویو کیے گئے. میں سوچتا تھا ان کو پتا نہیں ہے کہ یہ کس کا انٹرویو کر رہے ہیں. سوچ لیجئے, یہ ہے آپ کا میڈیا, یہ ہے آپ کی انصاف پسندی. آپ کہتی ہیں نا حق کے لیے آواز اٹھائیں, یا میڈیا پہ اٹھاتے ہیں یا عدالت پہ اٹھاتے ہیں, دونوں کے حال آپ کے سامنے. میں پاگل ہوں, مجھے بھلا پتا نہیں ہے میں کہاں پہ میں نے اپنی آواز اٹھانی ہے, میں نے اپنی درخواست کس در پہ رکھنی ہے. میں نے بالکل رکھ دی. ایک آپ کو بتاؤں, جتنی جلدی میرے اللہ نے مجھے دکھایا, ایک چھوٹا سا وظیفہ میں نے پڑھنا شروع کیا کہ تو ہی سب سے بہتر انتقام لینے والا ہے. 5ویں دن مجھے یہ خبر ملی کہ اس آدمی کو سسپینڈ کر دیا گیا. 15ویں دن مجھے پتا چلا کہ اس آدمی کو MI اٹھا کے لے گئی ہے ٹو این ان نون ڈیسٹینیشن. 5 مہینے وہ آدمی جیل میں رہ کے آیا ہے اور اب اس پہ مقدمے کرنے شروع ہوں گے. بات صرف یہ ہے, ہر دفعہ آپ یہاں پہ جا کے عالیہ یا عظما کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے, ان کے اوپر بھی ایک عدالت ہے, ایک منصف اوپر بیٹھا ہے. میری بات بھی سن لینا, میں نے بھی آپ کو پورا جواب دیا ہے. جی فرمائیے. کسی بھی ادارے میں اگر غلط ہے, ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے پہلی بات ہم پورے سسٹم کو یا پورے ادارے کو غلط نہیں کہہ سکتے, ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر کسی نے کچھ غلط کیا ہے تو ٹھیک ہے, ہمارے ادارے کام کریں, انہوں نے اپنا کام کیا, اس کے بعد وہ دوسرے جو ادارے ہیں وہ اس کو چیک اینڈ بیلنس کرنے کے لیے, دیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں. دیکھیں, نہ میں یہاں پہ کسی ادارے کے خلاف بات کرنا چاہ رہی ہوں, نہ میں کسی کو اسپیسیفک کوئی شخص کے خلاف کوئی بات کرنا چاہ رہی ہوں, مگر میں آپ کو ایک چیز یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ آپ کو اس سے کوئی سبق ملا ہے کہ آئندہ کبھی کسی کے لیے کوئی جنریک یا کنٹروورشل کوئی بات نہیں کرنی, یا کسی کو اس طرح سے ٹارگیٹ نہیں کرنا. یہ سبق تو ملا ہے نا بیٹا؟ میں ایک بات بتاؤں, مجھے یہ سبق ملا ہے. ایک بات میں بتاؤں کہ جب سبق واقعی بتا دوں آپ کو کیا ہے. سبق یہ ہے کہ حق پرستی اور سچ بولنا بہت بڑا جرم ہے, مگر اس جرم کی دنیا میں سزا ہے, کہیں بعد میں جزا بھی ہے. میری بات سمجھیں آپ؟ ایک بات بتاؤں فضا, بالکل سافٹ سی آپ کو بات بتاؤں. ساری زندگی میں محرم کی نیازیں کھاتا تھا. بھائی فلانی جگہ کی یہ جی ساگ بریانی پکا ہے, چھوٹا ہے بڑا ہے. مجھے پتا چلا کہ ہم نے یہ ایک ریچول بنا لیا ہے, ہمیں درس حسینی یاد ہی نہیں تھا. مجھے سبق یہ ملا ہے کہ جب آپ حق پہ ہوتے ہیں اور سچ بات بولتے ہیں تو پھر آپ کو ایک سزا بھی ملتی ہے, مگر وہ سزا ایک دنیاوی سزا ہے. میری بات کو سمجھیے گا. آپ لوگوں کو کبھی پتا چلا کہ وہ آدمی جس کے آپ نے اتنے انٹرویو کیے, اب اس پہ ایک پروگرام آپ کرنے کے لیے تیار نہیں کہ اس نے کتنی زیادتیاں کی. وہاں پہ حوالات میں جب ان کے پاس تھا, کیسے کیسے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی, جن میں سے ایک صاحب تھے میں ان کو جانتا ہی نہیں تھا, وہ میری دنیا میں موجود نہیں تھے. ان کا نام تھا ڈکی بھائی, میں جانتا تک نہیں تھا. میں نے بڑی دفعہ ڈکی سے پوچھا, کیونکہ میرے ساتھ تھا وہ اور پوری رات جاگتا تھا, اور اس کو روز تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا, اور روز اس سے لاکھوں روپے کی رشوت دی جاتی تھی روزانہ. میں نے اسے پوچھا, میں کہا ڈکی مجھے سمجھاؤ, میں تھوڑا بہت جانتا ہوں میڈیا کو, تم نے کون سا سائبر کرائم کیا ہے؟ تو ڈکی مجھے کہتا تھا, ڈاکٹر صاحب میرا صرف ایک کرائم ہے, میں پاپولر بہت ہو گیا, مجھے یوٹیوب سے پیسہ بہت ملنا شروع ہو گیا, میں انفلوئنسر بن گیا,
میں نے ایک انفلوئنسر شاؤٹ آؤٹ دیا جس میں ایک پرٹیکولر ایپ کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی. آپ کو بتاؤں کوئی بیٹنگ ایپ تھی. تو میں نے کہا کہ اس سے پروموشن کے بعد جس کسی نے وہ اس ایپ کو استعمال کرنا تھا اپنی مرضی سے کرنا ہے, سوچ سمجھ کے کرنا ہے. سب ایڈلٹس ہیں, کسی نے اگر بیٹ کرنا ہے تو ان کا پیسہ ہے, وہ خود کر رہے ہیں, تو تمہارا جرم کیا ہے؟ نہیں اچھا نہیں, بتائیے بچے بھی ہوتے ہیں اور سارے بچے جو ہے نا وہ انفلوئنس لیتے ہیں, اور اس طرح کے انفلوئنسرز کا ایک جو ہے انفلوئنس ہے وہ لیتے ہیں. اگر کوئی انفلوئنسر اس طرح کی چیز کو پروموٹ کر رہا ہے تو اس کو دیکھ کر ہی تو بہت سارے لوگ آتے ہیں نا, اور جو کمپنیز ہیں وہ کس لیے پروموشن کروا رہی ہے, اسی لیے تو پروموشن کروا رہی ہے. تو مجھے آپ یہ بتائیے انفلوئنسر سے, تاکہ لوگ ان سے دیکھ کے انفلوئنس ہو. یہ سارے پورے ملک میں صرف ایک شہر لاہور تھا جہاں پہ ایک شخص تھا, سعد الرحمان ڈکی, جو یہ کام کر رہا تھا؟ آپ کے بڑے باقیوں کے خلاف بھی چل رہی ہیں ایف آئی آر, کب سے چل رہی ہیں بیٹا؟ اس بات کو 1 سال ہو گیا, مجھے بتائیے کس سپیڈ پہ چل رہی ہیں؟ ہمارے ملک میں کتوں کی ریس ہو, بٹیروں کی لڑائی ہو, مرغ آپس میں چونچے لڑا رہے ہوں, ان سب چیزوں پہ شرطیں لگتی ہیں. جاگ جائیے اس چیز پہ, جاگ جائیے خدا کے لیے. ہر چیز کے لیے آپ کو. اور دوسری بات اگر یہ ہے, اگر دوسری بات یہ ہے, چھوٹی سی بات سن لیجیے, اگر اسٹیٹمنٹ آپ دیے جا رہے ہیں, اگر میں دیے جا رہا ہوں, ہر چیز کے اوپر, ہر ادارے کے اوپر, ہر بات کے اوپر, ہر کام کے اوپر کنٹروورشل اسٹیٹمنٹ دیے جا رہے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں یہ میرے اوپر ہو گیا. کتنی اچھی بات ہے, کنٹروورسی تو ہے ہی کوئی نہیں, میرے پہ کیس کر دیتا ہے, مجھے اٹھا کے بند کر دیتا ہے. کنٹروورشل بات تو آپ کر ہی رہے ہوتے ہیں, ہر وقت آپ اسی چیز میں پھنسے رہتے ہیں. بالکل خواتین حضرات, میں ہر چیز کنٹروورشل کر رہا ہوں. فضا کہہ رہی ہیں کہ ہر بندہ, ہر ادارہ یہاں فرشتوں کی ایک نفری لیے ہوئے ہے. میں نے ذکر کیا ڈکی بھائی کا, اگر اس نے ایک جرم کیا تھا, اس نے بیٹنگ ایپ کو پروموٹ کیا تھا, آپ مجھے لا بتا دیجئے جہاں پہ آپ کے ہاں انفلوئنسر شاؤٹ آؤٹ ایک کرائم ہے, وہ سیکشن بتا دیجئے مجھے پیکا کرائمز کے اندر جہاں پہ وہ ہے. آپ لوگوں کو بھی لیکن غلط چیز کا شاؤٹ آؤٹ تو غلط ہے, غلط چیز کا شاؤٹ آؤٹ تو غلط ہے. چوائس بولا میں نے. پہلی بات یہ ہے, غلط چیز کو پہلے ڈیفائن تو کر لیں. ابھی تو آپ کو یہ عقل نہیں ہے کہ آپ نے غلط کیا اور صحیح کیا کہنا. واہ, کیا بیٹنگ جو ہے وہ غلط چیز نہیں ہے بیٹا جی, بڑی غلط چیز ہے. اس شہر کے کس قریے, کس گلی کے اندر جوا خانہ نہیں ہے؟ آپ یہ بتائیے مجھے, کہاں بتائیے نہیں ہے؟ دیکھیں ہمارا نیشنل پاس ٹائم جو ہے, برا نہ مانیے, دیکھیں ان کو کوئی پروموٹ تو نہیں کر رہا. میں کسی جگہ پہ اٹھ کے کسی جوئے خانے کو پروموٹ کرنا شروع کر دوں گی تو ظاہر سی بات ہے میرے بھی کیس ہوگا نا, میرے بھی پرچہ ہوگا, مجھ سے بھی پوچھا جائے گا کہ میں غلط چیز کو پروموٹ کر رہی ہوں. جو ہے ہماری بچی بڑی پیاری ہے, لیکن ایک مسئلہ ہے فضا کا. صرف مسئلہ یہ ہے, جس طرح مجھے جنرلائزیشن کا کہہ رہی ہیں نا, اسی طرح فضا کا جو پورا سیٹ اپ ہے نا وہ جنرلائزڈ ہے. ٹیکنیکلی بڑی مشکل بات ہے. ایک بات سنیں, آپ ایک انفلوئنسر کو اس جرم کی سزا دے سکتے ہیں جس کو آپ آئیڈینٹیفائی کریں. ڈکی نے خود جوا کھلایا نہیں کھلایا, کیا اس کا کوئی قمار خانہ ہے, اس کا کوئی چنڈو خانہ یا جوئے کی جگہ ہے؟ سن لیجیے نا میری بات. اگر آپ انفلوئنسر شاؤٹ آؤٹ کو کرائم سمجھتے ہیں تو پھر اس کی دفعہ بنائیے, اس کے تحت تمام انفلوئنسرز کو لے کر آئیے اور ان کو پھر ٹنگ دیجیے.